وائس آف جموں کشمیر میں ہوں مرزا شفیق کے ساتھ میرے ساتھ ہیں سردار شوکت علی کشمیری چیئرمین متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی۔ ہمارا آج کا پروگرام حسب معمول پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال اور عمران خان کے تابڑ توڑ حملے اسٹیبلشمنٹ پر، اور اس کے بعد اب تو اس سے بھی آگے کام بڑھ گیا ہے۔ انہوں نے ایک انٹرنیشنل ادارے کو بھی ایک خط لکھ دیا ہے جس میں میرا خیال ہے وہ جنرل باجوہ صاحب کے خلاف کچھ لکھ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک نیا بیان دیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں حکومت سے کوئی اعتراض نہیں، ہم حکومت سے ہم کوئی معترض نہیں ہے، بلکہ جو معاملے ہیں یہ سب فوج اور جنرل باجوہ سے ہیں۔ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، منتیں ترلے، شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں گرفتار کر کے جیل بھیج دیں، یہ روز ادھر عدالت ادھر مقدمہ یہ ہم سے نہ کریں، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ آج الیکشن کمیشن نے بھی پی ٹی آئی کو پھر ایک بری خبر دی کہ ان کی وہ 5 مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن مسترد کر دیا، کہا کہ جب نئے الیکشن ہوں گے اس میں کریں گے یہ بھی، اور آج نیب چیئرمین صاحب جو ہیں وہ بھی چلے گئے۔ اور ایک اور بات ہم نے بچپن میں دیکھی تھی کہ جب نالائق اولاد کوئی جرائم کرتی ہے یا نالائق بچے جو ہیں وہ کوئی ایسے کام کرتے پھر ماں باپ کو جا کے ان کی معافی تلافی کرنی ہوتی ہے۔ کارگل کا جو محاذ تھا وہ مشرف صاحب نے کھولا جب وہاں پہ فوجی جان بحق ہونے شروع ہوئے، نقصان ہونا شروع ہوا، تو عمران خان اپنا نواز شریف صاحب کو منتیں کر کے بھیجا معافی مانگنے کے لیے، معافی مانگی گئی، اس کے بعد ان کو جلا وطن بھی کیا گیا۔ اب اسی طرح 2018 سے 2022 تک عمران خان صاحب نے معاشیت تباہ کی، بیرونی ممالک سے تعلقات کو بگاڑا، چائنا اور ترکی کی جو کمپنیز تھی انویسٹرز ان کو نہایت ہی رسوا کیا، اور اب اس چیز کی معافی جا کے شہباز شریف کو مانگنی پڑ رہی ہے۔ اور ساتھ ہی ایک جو نئی پیشین گوئی آج نجم سیٹھی صاحب نے کی کہ جی بجٹ کے بعد یہ حکومت جو ہے یہ اسمبلیاں تخلیل ہو جائیں گی، تو میں نے پھر وہی سمجھا کہ معافیاں مانگ لو تو پھر اس کو لے آؤ، تو یہی ہوگا۔ اور آج عمران خان صاحب نے بشام میں ایک جلسے میں کہا ہے کہ آج ایک نیا نعرہ دیا ہے، شوکت صاحب سے بات کریں گے۔ شوکت صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اور میں نے بلکہ مجھے تو 40-45 سال ہوں گے یہ نعرہ سنتے ہوئے، کوئی 40 سال 74 میں سنا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج عمران خان صاحب نے یہ نعرہ بھی دے دیا، انہوں نے کہا بشام والو پاکستان اس نعرے پہ بنا تھا اور یہ راستہ تھا تیرا میرا رشتہ کیا، اب آپ کا اور میرا یہ نعرہ ہے، رشتہ یہ ہے۔ نون لیگ نے ہم پہ گولیاں چلائی جیسے جنرل ڈائر نے 1919 میں جلیاں والا باغ میں چلوائی تھی، تو اب پتہ نہیں کیا ہوگا آگے ان کا کیا ہے، ذرا آپ اس پہ دیکھیں۔ جنرل باجوہ صاحب کے خلاف ایک خط بھی لکھ دیا گیا ہے، سنا یہی ہے، آج ایک سوشل میڈیا ایک چینل ہے وہ بتا رہا تھا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا کی بہت ساری باتیں جو ہے نا آج کل تو جس کی پسند میں جو ہے جی، اور جس کی جس سے نفرت ہے اس کے بارے میں وہ دل کھول کے لکھ رہے ہیں۔ جی عمران خان صاحب کی یہ باقی یہ نعرہ کیا لگایا تو جلسے میں کیا کہا، یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنی اہمیت کی حامل باتیں ہیں۔ خط کس کو لکھا؟ یونائیٹڈ نیشنز کو لکھا، اپنے پاکستان کے سپریم کورٹ کی لکھا، کس کو لکھا؟ تو انٹرنیشنل ادارے کو، انٹرنیشنل ادارے کا کچھ نام بھی تو ہوگا نا۔ میں نے سنا کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کونسل، تو وہ تو یونائیٹڈ نیشن ہی ہوا نا۔ جی وہیں پہ جی۔ تو وہ تو شری مزاری صاحبہ نے بھی جو جب کیبنٹ ممبر تھی وہ تو اس وقت وہ ہیومن رائٹس کی تھی، اب ان کے دور میں ہیومن رائٹس کی کتنی ایک پروٹیکشن ہوئی ہے وہ تو سبھی لوگ جانتے ہیں۔ جی
بہرحال ایک چیز جو ہے جو کلیئر ہوئی ہے، اور وہ خاص کر کے کشمیریوں کو وہ جو عمومی طور پر سہولت کاری، یا آپ یہ کہہ جائیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی رانگ ڈوئنگس کے بارے میں کچھ کہا جاتا تھا تو وہ فوراً ان کی جیب میں ایک فتویٰ ہوتا تھا اور وہ لگاتے تھے ہر اس شخص کے خلاف جو بھی انسانی حقوق کے تحفظ کی بات کرتا تھا، منارٹیز کے رائٹس کی بات کرتا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ ایک ایسی پارٹی جو کل تک حکمران پارٹی تھی، اس پارٹی نے یونائٹڈ نیشنز کو بھی اپروچ کیا، ہیومن رائٹس کونسل کو، اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ ایک بھرپور لیٹر بھیجا شیریں جی مزاری صاحبہ نے، اور وہ پاکستان کے چیدہ چیدہ نیوز چینلز نے بھی اس کو اس خبر کو ریلیز کیا۔ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے، جو آج آ کے انہوں نے بات کو کسی نہ کسی حد تک کلیئر کیا ہے، لیکن کئی جگہوں پہ جو ہے اندرون خانہ ڈیبیٹ ہوتی تھی، نجی محفلوں میں ڈیبیٹ ہوتی تھی، گائے بگائے ان خدشات کا اظہار کیا جاتا تھا کہ پاکستان اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ پائے گا۔ انہوں نے بڑے دو ٹوک انداز میں کہا کہ اگر یہی ہمارا رویہ رہا، اسٹیبلشمنٹ کا رویہ رہا، تو پاکستان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ ایک تو انہوں نے یہ بات کہی جو امپورٹنٹ، جو پالیسیوں کی باتیں ہوتی ہیں، باقی جو جلسوں کی ریٹرک ہوتی ہے ان سے ہمیں کیا لینا دینا۔ دوسری بات جو انہوں نے بہت اہم کہی، جو اس خطے کے خاص کر کے جنوبی ایشیا کے اندر بسنے والے جو تھنک ٹینکس ہیں یا کوئی سوچ بچار کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے پاکستان آرمی کے مستقبل کے بارے میں بھی کہا کہ ان کا مستقبل بھی محفوظ نہیں ہے۔ اور تیسری بات جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے نیوکلیئر ڈیٹرنٹس ہیں یہ بھی رول بیک ہو جائیں گے۔ اگرچہ انہوں نے ذرا تھوڑی سی وہ یہ کہا کہ مجھے اگر نہ لایا گیا، یا انہوں نے واحد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے سارے اداروں کو انہوں نے انڈرمائن کیا، جو کل وزیر اعظم تھا۔ یہ ذہن میں ہمیشہ رہنے چاہیے، آپ کی اور میری باتیں تو تجزیوں کی ہو سکتی ہیں، لیکن عمران خان صاحب بھلے اپنے ذاتی اختلاف میں یا پولیٹیکل جو تضاد ہے اس میں، لیکن ان کی باتوں کو غور سے سنا بھی جانا چاہیے اور ان کا درست انداز میں انالیسس بھی کیا جانا چاہیے۔ وہ دراصل اپنی اس گفتگو کے ذریعے مستقبل میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے تو اس کی نشاندہی پہلے ہی کی تھی، اور یہ اہم بات ہے کہ پاکستان کے وجود کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا ہے، تو محض ہمیں عمران خان صاحب کے اختلاف کی وجہ سے یا ان کے کل تک کا جو عہد حکمرانی تھا اس میں جو زیادتیاں انسانی حقوق کے علمبرداروں کے ساتھ ہوئی یا میڈیا کے ساتھ ہوئی یا دوسروں کے ساتھ ہوئی، وہ اپنی جگہ، وہ گریونسز ان کے ساتھ ہے، لیکن نشاندہی انہوں نے کر دی۔ اور یہ ایسے ہی کچھ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ آدمی کہے کہ یہ ایسے کچھ چغل ماری ہے، نہیں، یہ ایک سنجیدہ بات ہے کہ جب ایک لیڈر جو کل پرائم منسٹر تھا اس ملک کا اور ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہے، تو وہ جب یہ کہتا ہے کہ اس ملک کا وجود خطرے میں ہے ڈیو ٹو دی پالیسیز آف ڈیپ اسٹیٹ اور اسٹیبلشمنٹ۔ پاکستان میں چونکہ براہ راست لوگ فوج کے بارے میں نہیں کہتے، لیکن جب ڈیپ اسٹیٹ کہا جاتا ہے تو سب لوگوں کو مطلب واضح ہو جاتا ہے، اور یہ براہ راست الزام انہوں نے درا ہے پاکستان کی آرمی کو کہ ان کے کردار کی وجہ سے۔ آگے تو وہ جو اپنا بیچ میں لچ چلتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پاکستان کے وجود اور اسٹیبلشمنٹ کے رویے کو انہوں نے بتایا کہ ان رویوں کی وجہ سے یہ ملک، اس کا وجود خطرے میں ہے، یہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ انہوں نے فگر بھی دی ہے، یہ نہیں کہا کہ 2 حصوں میں بڑھ جائے گا، 3 حصوں میں۔ وہ 3 حصے کون سے ہو سکتے ہیں؟ وہ جو ہے وہ بلوچستان ہو سکتا ہے ایک،
دوسرا خیبر پختونخوا ہو سکتا ہے، اور تیسرا سندھ ہو سکتا ہے۔ پنجاب تو آئی تھنک کہ وہ اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان بچے گا، باقی 3 صوبے جو ہے نا الگ الگ ہو جائیں گے۔ باقی جو انہوں نے عمومی طور پر ملک کے دیگر اداروں کے بارے میں بھی کہا، یعنی فوج کے بارے میں بھی کہا، اور وہ لوگ جو کہتے تھے، یا ذوالفقار علی بھٹو کا بڑا پاپولر سلوگن ہوتا تھا کہ گھاس کھائیں گے، بھوکے رہیں گے، ایٹم بم بنائیں گے۔ ایٹم بم انہوں نے بھوک ننگ برداشت کر کے آج بھی پاکستان جو ہے وہ بارود خرید کے غربت بڑھ رہا ہے، اور وہ غربت اب اس نیج پہ پہنچ چکی ہے کہ ٹوٹلی اس کا انحصار اس بات پہ ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کی اس سٹیج پہ مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور مدد کی جو شرائط رکھی گئی ہیں اس میں مہنگائی کا ایک پہاڑ ہے۔ جو معاہدے آئی ایم ایف نے رکھے ہیں اس میں بجلی مہنگی، تیل مہنگا، اور چیزیں بہت ساری جو ہے نا، اور آپ کو پتہ ہے کہ حالانکہ اس حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم ضروریات جو اشیاء ہیں ان پہ قیمتیں نہیں بڑھائیں گے بلکہ ان کو کنٹرول کریں گے اور چیزوں کو سستا کریں گے، لیکن وہ بھی کنٹرول سے باہر ہو رہی ہیں۔ نہیں اب تو خیر سستی ہوئی ہے کل سے، چلیں، آٹا بھی، ہاں، تیل بھی۔ جی 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 یہ تو ابھی اعلان ہے نا، باقی جو اس وقت تک جو نیوز ہے وہ گراؤنڈ نیچے ان پہ گراؤنڈ پہ وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوا ہے۔ وہاں پہ بھی ایڈمنسٹریشن کا کام ہے نا نیچے، لیکن حکومت نے وہ سبسڈی کر دی ہے۔ ابھی اگر وہ یہ ہوگا تو یہ اچھی بات ہے، یہ ان کے لیے بھی اچھی بات ہے۔ گیس کا سلنڈر سستا کیا ہے 150 روپی، کس کا؟ گیس کا سلنڈر گیس ملے جو گی؟ گھر میں لوگ جلاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے بہت شدید شارٹیج ہے گیس کی۔ شارٹیج کی گال ہے کہ ابھی یہ اب 30 دنوں میں تو انہوں نے شارٹیج کی، وہ انہوں نے منگوائی ہوئی نہیں تھی نا پہلے۔ نہیں، دیکھیں، ہمیں اس چیز ہم تقابل یہ کر رہے ہیں کہ پہلے سے زیادہ چیزوں کی قیمتیں بھی بڑھی ہیں، شارٹیج بھی ہوئی ہے۔ اب آف کورس ہم اس حکومت کو فوری طور پہ بلیم نہیں کرتے، کیونکہ اس کو ابھی آئے ہوئے 1 مہینہ ہے اور یہ مسلسل جو ہے نا وہ عدالتوں کے کٹہرے میں کھڑی ہے۔ وہ فری ہینڈ تو ابھی اس کو نہیں ملا ہے، بلکہ اس کے مستقبل پہ بھی ابھی سوالات ہیں۔ جیسے آپ نے بتایا نجم سیٹھی صاحب نے تو پیشن گوئی کر دی ہے کہ بجٹ کے بعد یہ حکومت نہیں رہے گی۔ اب جس حکومت کے بارے میں وہاں کے اہل دانش جو ہے وہ اس طرح کی پیشن گوئیاں کریں تو یقیناً ایسی حکومتوں کے ساتھ کوئی ملک بھی طویل المدتی کوئی معاہدے نہیں کرتے۔ چائنا نے وہ جو قرضہ تھا 2 ارب 30 کروڑ والا، وہ اس کو ری شیڈول کر دیا ہو گیا، اور اس کے بعد وہ بھی جلدی مل جائے گا۔ تو اینی ہو، یہ جو عمران خان صاحب نے جو مورچہ بندی کی ہوئی ہے یہ بہت سیریس تجزیے کی بھی متحمل ہے، اور سارے اسٹیک ہولڈرز کو بھی سوچنا پڑے گا۔ ان باتوں کو محض اختلاف میں یا یہ کہہ دینا کہ کوئی آدمی اقتدار سے بے دخل ہو گیا اور پاگل ہو گیا ہے، ذہانی کیفیت میں ہے اور اس کو کوئی کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، یہ ایسی باتیں نہیں ہیں۔ کیونکہ جن 3 پوائنٹس کو انہوں نے وہ کیے ہے تو ڈیفینیٹلی وہ کل تک کئی پالیسی باڈیز کے ساتھ، انٹرنیشنل لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن میں تھے، اور انہیں پتا تھا کہ یہ کن کن لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان جیسا غریب ملک جو ہے وہ ایٹم میں جو ڈیٹرنس ہے یہ رکھنے کی عیاشی نہ کرے، بلکہ سارا بجٹ جو ہے وہ ان چیزوں پہ فوکس کرے جس سے کہ عام آدمی کی بھلائی ہو۔ انہوں نے تو اس کانٹیکس میں نہیں کہا، انہوں نے تو کانٹیکس یہ دیا ہے کہ چونکہ یہ باقی سارے ان پیٹریٹک ہیں، عالمی سازش کا حصہ ہیں، تو پاکستان کے واحد، جیسے ہماری اکثر پارٹیاں کہتی ہیں نا ہم واحد پارٹی ہیں، تو اسی طرح انہوں نے بھی کہا کہ میں واحد لیڈر ہوں جو اگر اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تعاون کرے تو وہ اس ملک کو یہ آنے والے پریشرز، اب اسرائیل کی بھی بات کی ہے کہ یہ حکومت اسرائیل کو بھی تسلیم کرے گی۔ وفود تو انہوں نے اپنے دور میں بھیجے، اس سے پہلے مشرف صاحب کے دور میں تو ان کا
جو چیف فارن منسٹر تھا خورشید محمود خورشید قصوری، قصوری صاحب، وہ تو اسرائیل کے فارن منسٹر سے ترکی میں ان کی ملاقات بھی ہوئی. تو بہرحال یہ اندرون خانہ تو یہ جیسے انڈیا پاکستان کے ریلیشنز میں ٹریک 2 اور ایک خاموش ڈپلومیسی بھی چل رہی ہے. کئی ملاقاتیں ان کی جو ہے وہ کچھ بینکاک میں ہوئی ہیں، کچھ دیگر حصوں میں ہوئی ہیں. اب اس کا منطقی نتیجہ کیا نکلتا ہے، لیکن بہرحال وہاں بھی انڈیا پاکستان کے درمیان بھی خفیہ مذاکرات تو جاری ہیں، اور ان کے کیا کیا ایشوز ہیں ڈیبیٹ میں، تو کبھی اس پہ بھی گفتگو کریں گے. یہ ہم جو پاکستان کی پالیٹکس کی جو تو میں کو اینالائز کرتے ہیں، تو اس سے ہمارے لوگوں کی ایجوکیشن نہیں ہوتی. عمران خان صاحب کا دور حکومت جو ہے وہ جو 3.25 سال کا تھا، وہ سب لوگوں نے جو ادھر ہیں انہوں نے دیکھا ہے. جو جن کو اس میں کوئی رحمت کا پہلو نظر آیا ہے وہ سپورٹ کریں، جن کو جو ویسے ریٹرک پہ ہی چلتے ہیں تو ان کو تو کوئی ان کو وقت ہی سب سے بڑا استاد ہے جو انہیں کوئی ایجوکیٹ کر سکتا ہے. ان کو کوئی انسان ایجوکیٹ نہیں کر سکتا. ان کو وہ جو زمینی حقائق ہوتے ہیں وہ انہیں کنونس نہیں کر سکتے. اور خاص کر کے ویسے تو خیر آج کی دنیا میں جو ہے لو بھی ڈیفائن نہیں ہوا ہے کہ لو کے پیچھے کوئی مقاصد شامل ہوتے ہیں یا لو برائے لو ہوتا ہے، محبت برائے محبت ہے یا محبت برائے زندگی ہے. تو اینی ہو ان ساری چیزوں کو اگر دیکھتے ہوئے کہیں تو یہ ہے کہنا بہت، میں سمجھتا ہوں کہ آسان الفاظ میں یہ ہے کہ پاکستان از ان ٹربل. کرائسس پہ کوئی قابو پانے کے ایسے اقدامات نہیں کیے گئے. موجودہ حکومت بھی ابھی تک سنبھل نہیں پائی ہے، کیونکہ باقی ادارے جو ہے وہ ایکشن کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس حکومت کے استحکام میں وہ رکاوٹ ہے. خاص کر کے سپریم کورٹ کا جو رویہ ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی دوں، ایک انڈیا کی فلم ہے، مجھے اس کا نام تو اس وقت ذہن سے نکل گیا، لیکن اس میں بھی اسی طرح کا ایک بچہ ہے جس پہ الزام ہے کہ اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ٹرین کے ڈبے میں. اور گواہ اس کے خلاف اس نے وکیل کوئی نہیں کیا، غریب تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ اسٹیٹ نے اس کو وکیل دیا، وکیل نے کوئی خاص جیرہ شیرہ نہیں کی، تو الٹیمیٹلی اس کو سزائے موت ہو گئی. یعنی جو ابتدائی ہوتا الٹیمیٹلی کورٹ نے کرے، جیسے پاکستان میں 17 رکنی بینچ ہے نا، تو ہے تو وہ فلم، لیکن اگر اس کو پاکستانی معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو وہ بچہ جو قتل کے الزام میں پکڑا گیا ہے، اس کو آپ کسی نہ کسی پالیٹیشین کو اگر ذہن میں رکھیں کہ کن کن کو کورٹ نے کس کس طریقے سے سزا دی، تو میرے ذہن میں بھی ایک شخص تھا. تو 12 رکنی وہ جو ایک کورٹ بنایا گیا جس میں اس بچے کی ایج اور حالات اور واقعات کو دیکھ کے انہیں سزا کا تعین کرنا تھا. اور اس میں طے ہوا کہ بھائی جیسے ہوتا ہے نا کہ یہ دو دو ججوں نے یہ فیصلہ کیا، 3 نے یہ کیا، میجورٹی فیصلہ یہ ہو گیا. تو جب پہلی دفعہ انہوں نے آپس میں وہ کی تو اس میں 4 بندے جو تھے وہ اس حق میں تھے کہ بچہ جو ہے وہ قصوروار نہیں ہے، اس پہ یہ غلط الزام لگا ہے اور کچھ قانونی سکم کی وجہ سے اس کو یہ سزا ہوئی ہے. کیونکہ اس 12 رکنی بینچ نے ایک طرح کا فیصلہ کرنا تھا. تو الٹیمیٹلی انہوں نے کنسنسس بلڈ کرنے کے لیے ڈیبیٹ کھولی. جو حق میں تھے تو ان کو کہا گیا کہ آپ دلیل دیں کہ کیوں بچے کو قصوروار سمجھا جائے، اور جو اس کو مجرم سمجھتے تھے یعنی ملزم سمجھتے تھے اور ملزم سمجھتے ہوئے اس کو سزا دینے کے حق میں تھے، قصوروار سمجھتے تھے. تو ایک وکیل نے بڑے دلائل برہین سے
ثابت کیا کہ بچہ بے قصور ہے، جو بے قصوری کے ہم ہی تھے۔ تو دوبارہ جب انہوں نے کاؤنٹنگ کی تو اس میں 6 بندے جو ہے آگے جو یہ کہنے لگے کہ ان دلائل کی روشنی میں بچہ جو ہے وہ بے قصور لگتا ہے۔ باقی جو 6 تھے وہ بضد تھے اس بات پہ کہ وہ قصوروار ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ ہوتا رہا، وہ بتاتے رہے کہ جو جس شخص نے گواہی دی تو وہ گواہی ناقص تھی، اور جس طرح اس نے دیکھا اس طرح پاسبل نہیں ہے، اتنے سیکنڈ میں 20 سیکنڈ میں ایک آدمی جو قتل کر کے بھاگ گیا اور اس کو پہچان لینا، اس طرح کی ایک لمبی بحث تھی۔ کرتے کرتے لوگ کنونس ہوتے گئے تو 11 جو ہے بندے اس بینچ کے وہ کنونس ہو گئے کہ بلکہ پہلے 10 ہوئے، 2 بندے جو ہے وہ ڈٹے رہے کہ نہیں بچہ قصوروار ہے اور اس کو سزا دی جانی چاہیے۔ تو ایک کو اس میں بہت عمر رسیدہ جج تھے، تو انہوں نے وہ جو آدمی بضد تھا کہ اس کو سزا دی جانی چاہیے، اس کو کہا کہ آپ گفتگو کر رہے تھے اور جب گفتگو سن رہے تھے تو آپ نے اپنا چشمہ جو ہے وہ ٹیبل پہ رکھ کے تو اپنے ناک کے اوپر ایسے میں، تو کیا آپ کو کوئی پرابلم ہے ناک میں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے اس کے چشمے کی وجہ سے دونوں طرف جو ہے نا وہ داغ پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں یہی بات ہے، یہی پرابلم ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کی جو ہے وہ دور بینی ہے یا قریب بینی ہے، یعنی قریب سے آپ کو صحیح نظر آتا ہے اور دور سے؟ اس نے کہا ہاں دور کا مجھے کم نظر آتا ہے، قریب سے ٹھیک دیکھ لیتا ہوں۔ تو اس پہ جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ شخص جو عدالت میں گواہ تھا اس نے محض، چونکہ وہ خاتون تھی تو انہوں نے کہا محض اس نے اپنی جوانی اور اپنی خوبصورتی کے اظہار کے لیے اس نے چشمہ نہیں رکھا ہوا تھا، جبکہ اس کے جو ناک پہ جو ہے وہ چشمہ پہننے کے داغ تھے، یعنی وہ اتنی کانشیس تھی کہ گھر میں شاید وہ چشمہ پہنتی ہو لیکن باہر جس وہ نکلتی تھی تو وہ نہیں پہنتی تھی۔ تو بہرحال مشکوک گواہ کو انہوں نے اس طریقے سے وہ کر کے وہ کر دیا، اور وہ بندہ بھی بالآخر جو ہے وہ کنونس ہو گیا کہ ہاں یہ درست ہے، اور بچہ مجھے ان سارے دلائل اور برہان کی روشنی میں جو ہے وہ انوسینٹ لگتا ہے، بے قصور لگتا ہے۔ لیکن ایک جو ممبر تھا وہ بہت ڈٹ گیا اور اس نے بہت زور شور سے اپنے دلائل دیے، اور ایک وقت میں جس وقت وہ خود رونے لگا، تو ایک ساتھی رکن نے اسے پوچھا کہ کیا کوئی آپ کا کوئی پرسنل گریج ہے؟ تو پھر اس نے ایک کہا کہ دیکھیے یہ بچہ میرا بچہ تھا، میں نے اتنے لاڈ پیار سے اس کو پالا پوسا بڑا کیا، تو اس نے مجھے 2-3 دفعہ مارا اور پھر گھر چھوڑ کے چلا گیا، جس کی وجہ سے اس کی ماں روتی رہتی ہے اور میں بھی بہت دکھی ہوں، اور بہت رونے لگا۔ تو وہاں انہوں نے نقطہ نکالا کہ یہ تو ساری نوجوان نسل کو سزا دینے کے حق میں ہے، چونکہ ان کے ساتھ جو پرسنل سلوک ہوا۔ تو میں نے دیکھا کہ پاکستان کی عدالتوں میں بھی اسی طرح کا ہوتا ہے کہ لیٹلی پہلے تو وہ اپنے اس گرج میں کہ اس نے میری بات نہیں سنی تھی، میں نے کسی کی اپائنٹمنٹ کے لیے کہا تھا تو وہ نہیں سنا، تو اس بندے کو سزا دینے کے لیے تل جاتے ہیں۔ بعد ازاں جب حقائق لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو اس وقت تک ایک بندے کو سزا ہو چکی ہوئی ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے چلنے کی جو صلاحیت ہے وہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ نہ تو انصاف کے ادارے انصاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فوج کے ادارہ ہے تو وہ جناب اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ حکمران چننا چاہتا ہے، اور اس میں سب سے بڑی ان کی نظر یہ ہوتی ہے کہ ایسا کوئی لیڈر نہ منتخب ہو کے وزیر اعظم بن جائے جو ہمارے سامنے گردن اٹھا کے بات کرے، ان کو ہمیشہ ایک ہیں جھکا ہوا سر چاہیے۔ اور اب عمران خان صاحب نے ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ
یہاں تو وزیر اعظم تو کوئی اور ہوتا ہے، اختیارات کا استعمال کوئی اور کر رہا ہوتا ہے۔ بہرحال چونکہ اب ان کی بہت ساری باتیں پرسنل ہیں کہ بھائی جس وقت آپ کو یہ احساس ہو رہا تھا تو اس وقت آپ کو پارلیمنٹ میں آ کے بات رکھنی چاہیے تھے کہ پرائم منسٹر کو اس کے پورے اختیارات استعمال کرنے کا حق نہیں دیا جا رہا ہے۔ اب جو باتیں ہیں ان کو عام ایک محاورے کے طور پر کہا جاتا ہے کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ البتہ یہ ہے کہ جو جو ماحول بن گیا ہے، جو جتھے بندی ہو گئی ہے، اور خود بھی انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے عمران خان صاحب نے کہ ان کی پارٹی کے لوگوں کے پاس اسلحہ تھا، جس کی وجہ سے میں نے خون خرابے سے بچنے کے لیے اس کو پوسٹ پون کیا۔ اس میں اختلاف کی بڑی گنجائش موجود ہے، لیکن یہ جو 24 مئی سے انہوں نے جا کے جو خیبر پختونخوا میں حکومت اور پھر خیبر پختونخوا کے جو رہنما ہیں جو ان کی پارٹی کے اور چیف منسٹر ہیں، ان کے جو بیانیے ہیں، تو یہ سیدھی سیدھی ایک ہے بہت بڑی سول وار کی طرف ہے، سچویشن کو دھکیلا جا رہا ہے۔ اور پی ٹی آئی جو ہے آئی تھنک اپنے آپ کو تیار کر رہی ہے، اور جو وہاں جو ذرا سمجھدار طبقہ یا ایسا جو تھوڑے بہت امن چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی پالیسیوں میں ان کا جو پولیٹیکل سپیس ہے وہ دن بہ دن کم ہوتا جائے گا۔ تو وہ اب آہستہ آہستہ عمران خان صاحب سے اختلاف کرنے والے بھی ان کی اپنی طرف پہلے بھی اختلاف کر کے، تو پنجاب سے بھی 25 ممبروں نے بغاوت کر دی، نیشنل اسمبلی سے بھی تقریباً 20 کے قریب، 20 سے بھی اوپر ہے، انہوں نے بغاوت کی۔ تو ظاہر ہے کہ عمران خان لیڈر تو پی ٹی آئی کے ہیں، لیکن ان کے اس بیانیے کے ساتھ اتفاق کرنے والے لوگوں کی پرسنٹیج کتنی ہے یہ کہنا بھی قبل از وقت ہے، لیکن بغاوت تو نظر آ رہی ہے۔ الیکشن کمیشن نے وہ کیا، وہ تو قانونی نقطہ ہے کہ ایک پارٹی کو کسی صوبائی اسمبلی میں یا مرکز میں جو ریزرو سیٹس ہوتی ہیں وہ اس کی تعداد کی نسبت سے کوٹا ملتا ہے، یہ کوٹے کی سیٹیں ہوتی ہیں۔ اب جب وہ کوٹا جو ہے اس میں سے 20 ممبر نکل گئے تو اب وہ ایز اٹ از تو لاگو نہیں ہو سکتا نا، یہ کوئی پارٹیوں کے نہیں، یہ پارٹیوں کے اندر جو آپ کے ممبران صوبائی اسمبلی ہیں یا ممبران نیشنل اسمبلی ہیں، یہ ان پر کوٹا مقرر ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ سپریم کورٹ کا تو فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے الیکشن کمیشن کا وہ درست ہے، اور اب شاید اگلے ہفتے تک جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے جو فنڈنگ کیس ہے اس کا بھی فیصلہ دے گا، وہ چیزیں بھی بڑی تیزی سے جا رہی ہے آگے۔ اور اب یہ حکومت جو ہے وہ کیا اقدامات ایسے کر سکتے ہیں جس سے کہ پولیٹیکل نارملائزیشن ہو، نارملیسی ہو اور مکالمے کا آغاز ہو۔ عمران خان تو بضد ہیں کہ جناب یہ حکومت ریزائن کرے اور الیکشن منعقد کرے، تو ڈیفینیٹلی یہ تو سبھی کو پتا ہے کہ ایک نہ دن تو وہاں اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن یہ حکومت تو کوئی سزا خود کو تو کنٹینیو رکھ نہیں سکتی، یہ اتنے ہی عرصے تک رہ سکتی ہے جتنے عرصے کی اسمبلی کا ٹینیور ہے، اس سے پہلے بھی الیکشن ہو سکتے ہیں۔ اور یہ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کل الیکشن ہو جائیں تو عمران خان صاحب ہے دو تہائی اکثریت کا، ان کو اگر عوام پہ یقین ہو تو وہ پھر اداروں کے ساتھ اتنا تصادم، اور وہ تو وہی مدد چاہتے ہیں جو 2018 کی اس دفعہ ذرا ان کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ مجھے 2 تہائی اکثریت بھی دلوائیں۔ شاید کہیں ان کو لولی پاپ دینے کی کوشش کی گئی کہ آپ کی بڑی پاپولیرٹی ہے، آپ جیت جائیں گے الیکشن، آپ صبر کریں، لیکن وہ صبر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کلیئر کٹ گارنٹی چاہتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان ڈیموکریٹک رویہ ہے۔ کوئی بھی سیاستدان جب اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کرے کہ آپ میرے حق میں استعمال ہوں تو دراصل اس کی کوئی ڈیموکریٹک کریڈینشلز نہیں رہتی۔ اور ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ انفارچونیٹلی ان 3.25 سالوں میں عمران خان صاحب جو ہے پاکستان میں پولیٹیکلائزیشن لانے کے بجائے انہوں نے انتقام کی سیاست کی، اپوزیشنز کو ختم کیا، میڈیا کو ختم کرنے کی کوششیں کی، تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ الٹیمیٹلی ان کے خلاف ایک متدم محاذ بن گیا۔
پورے پاکستان لیول پہ. اور آج بھی اگر الیکشنز ہو جائیں تو یہی دو صوبے ہیں جن میں کوئی مقابلہ آ رہا کی ہے, پنجاب ہے اور خیبر پختونخوا ہے. تو ان دو صوبوں کی بنیاد پہ 2/3 میجورٹی کوئی بن نہیں سکتی, کیونکہ کسی ایک صوبے کے اندر بھی پی ٹی آئی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنے سارے مخالفین کو, یا پاپولیرٹی کا گراف ان کا اتنا چلا گیا ہو کہ وہ پچاڑ دیں. تو اسی لیے وہ فوج سے گارنٹی چاہتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ الیکشن کو مینیج کرنا, ان کو منور کرنا, کسی پارٹی کو اکثریت دلانا اس میں, اور کسی پارٹی کو بیک بینچز پہ دھکیلنا, یہ کام چونکہ ماضی میں ہوتا رہا ہے. تو اب عمران خان صاحب لاڈلے بچے کی طرح وہی ضد کیے ہوئے ہیں. وہ اپنے پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک کریڈینشلز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے وہ رویہ اختیار نہیں کر رہے ہیں جس سے کہ ان کا ایک ڈیموکریٹک لیڈر کے طور پر ان کا امیج بڑھے. یہ کنسپریسی جی امریکہ نے یہ کر دیا, حکومتیں تو کرتی رہتی ہیں, جو حکومتیں ان کو ناپسند ہوں, لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہوتا ہے. آپ تو یعنی آپ پوری اپنی اپوزیشن کو کہہ دیں کہ جی یہ سارے کنسپائریٹر ہیں, یا ان کو غیر محب وطن ثابت کرنے کی کوشش کریں, تو یہ رویے جو ہے وہ پالیٹکس میں چلتے نہیں ہیں. اور یہی ان کا سب سے بڑا فیلئر میرے نزدیک یہ ہے کہ جو انہوں نے بیانیہ اپنے اقتدار سے اوسٹ ہوتے ہوئے اختیار کیا تھا, وہی بیسیکلی اسی کی کوئی بنیادیں نہیں تھی. اور اب جو کچھ بھی وہ کہہ رہے, چاہے وہ جتنی سنجیدہ بات بھی کریں, وہ جس سٹائل میں کرتے ہیں تو اس کے لیے لوگ اس مسئلے کو سنجیدگی سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کی صورتحال بہت نازک ہے, اور کئی بین الاقوامی اداروں کے اندر بھی یہ کنسپٹ پایا جاتا ہے کہ ایک ایسا ملک جو خود سے اپنے ملازمین کی تنخواہیں دینے کا بھی اب پوزیشن میں نہیں ہے, تو وہ اس طرح کی چیزیں کیوں رکھتا ہے جس کے لیے اس کو کروڑوں فنڈز جو ہے وہ ان کی حفاظت کے لیے خرچ کرنے پڑ رہے ہوں. اور اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. حقیقت ہے کہ باہر کی دنیا میں یہ تو کئی جگہوں پہ ڈیبیٹ ہو چکی ہے کہ ایک ایسا ملک جس کے معاشی مسائل اتنے بڑے ہیں, تو اس نے اتنی بڑی فوج محض ایک انڈیا دشمنی کی بنیاد پہ کی ہے. تو ویراز کے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ خود ہی آپ نے یہ دشمنیاں پالی ہوئی ہیں, آپ نہ تجارت کرنا چاہتے ہیں, نہ مکالمہ ریشنل بنیادوں پہ کرنا چاہتے ہیں, آپ ڈٹے ہوئے ہیں ایک ایشو پہ. اور اس ایشو کو بھی دیکھیں نا, کشمیر کے ایشو پہ جو پاکستان بار بار کہتا ہے, ابھی کل کی بات ہے کہ یاسین ملک صاحب کا ہوا, تو اگر پاکستان جو ہے وہ یہ شور شرابہ اسلام آباد میں کرنے کے بجائے اگر انڈیا جو ہے وہ کلبشن یا دیو کا کیس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے گیا ہے, تو یہ بھی لے جائے. ان کو کسی نے باندھا ہوا ہے, کسی نے روکا ہوا ہے. یہ تو مکری جس وقت کرتے ہیں تو اس وقت غصہ آتا ہے جب بےایمانیاں کرتے ہیں, لوگوں کو دھکیلتے ہیں اس طرف جہاں الٹیمیٹلی ان کا فیٹ یہی ہوتا ہے. تو یہ ان ساری چیزوں میں دیکھتے ہوئے ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ بےایمانی کی اس انتہا تک پہنچ جاتے ہیں تو قدرت کو لوگوں پہ رحم آنا شروع ہوتا ہے, تو اور ایسے لوگوں کا, ایسے ملکوں کا احتساب شروع ہو جاتا ہے بائی نیچر. ملک تو ایک دوسرے پہ کڑی نظر رکھتے ہی ہیں. تو ساری میں نے بات لمبی کر دی, وہ آپ. اب بات یہ ہے کہ آپ نے ٹھیک فرمایا. خیر پہلی مسئلہ جو ایٹمی ہتھیاروں کا جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں یا سب کہہ رہے ہیں, بات یہ ہے کہ اس خطے میں اس وقت 3 ایٹمی طاقتیں ہیں, پاکستان, چائنا اور انڈیا. اب ہر کسی کے ایک دوسرے کے ساتھ آگے پیچھے دائیں بائیں معاملات ایسے ہیں کہ جو جنگ کے حالات نظر آتے ہیں. پاکستان افغانستان کی طرف سے بھی محفوظ نہیں ہے, اور ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلق نہیں ہے, اور ہندوستان کے ساتھ بھی نہیں ہے. اسی طرح ہندوستان کے چائنا کے ساتھ بھی اچھے نہیں ہیں, پاکستان کے ساتھ بھی اچھے نہیں ہیں. دوسری طرف ان کے ادھر نیپال یا ادھر اپنی ان کی بہت پرابلم ہیں. تو چائنا جو ہے وہ ہندوستان, ادھر ہندوستان کے ساتھ, ادھر روس کے, اس کا بھی ایسے ہی معاملہ ہی ہوتا. اب یا تو کوئی ایسا سسٹم بنے کہ پوری دنیا میں یہ یونائٹڈ نیشن یا 199 ملک یہ بیٹھ کے یہ فیصلے کریں کہ بھئی ان چیزوں سے دنیا کو پاک کرو, دنیا میں امن بپا ہو. جب تک امن بپا نہیں ہوگا کوئی بھی ملک وڈرا تو نہیں کرے گا.
اور اس کی عوام جو ہے وہ بھوک اور ننگ اور تعلیم کی کمیابی اور کمی کو اور صحت کی مسائل سے دوچار رہے گی۔ نہیں، لیکن ایک بات میں آپ کو اس میں روک کے بتاؤں، بات یہ ہے نا کہ جن ملکوں کا آپ نے، چائنا کا اپنا کوئی معاشی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے کہ دنیا اس کو کہے کہ آپ نے یہ عیاشی کیوں پر رکھی ہے۔ انڈیا کا بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے نا کہ اس کا انحصار کسی دوسرے کے قرضے لون پہ ہو۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کو تو یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ، بلکہ پاکستان کے سارے جو ماہرین معیشیات ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارا تو ٹوٹل انحصار اس بات پہ ہے، اگر قرضہ نہیں ملتا تو ہم ڈیفالٹ ہونے کا، ہماری پوزیشن تو اس سے سری لنکا سے بھی زیادہ بدتر ہو جائے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ دنیا میں یہ تحریک تو ہے کہ دنیا کو جو نیوکلیئر فری ورلڈ ہونا چاہیے، ایک تو وہ مومنٹ ہے جو ان کی اخلاقی گراؤنڈز ہے، لیکن ملکوں نے، آپ یہ آپ کے سامنے کی بات ہے، یہ جرمنی تھا جو ورلڈ وار سیکنڈ میں جرمنی پہ پابندی لگائی گئی کہ آپ آرمی نہیں پالیں گے، جاپان پہ بھی یہی ہوگی، اور ان ملکوں نے اس عالمی برادری کے اس دباؤ کو قبول کرتے ہوئے اپنی تمام تر توجہ معیشت پہ لگائی، تو آج جرمنی جو ہے وہ دنیا کی میرے خیال میں تیسری بڑی معیشت ہے، اور چائنا کا، اپنے جاپان کا تو کئی عرصے تک تو وہ دنیا کی نمبر 1 معیشت رہی ہے، اب بھی وہ تیسرے چوتھے نمبر کا ملک ہے۔ تو مطلب ہے کہ دیکھیں، بات یہ ہے نا، آپ کو اور ہمیں نہیں پتا، لیکن ان سینسیٹیو جو مٹیریلز ہے، اس کی حفاظت کے لیے بھی کروڑوں کروڑ روپیہ خرچ ہوتا ہے، اور پھر مطلب یہ ہے کہ ایک ہمیشہ خدشہ بھی رہتا ہے کہ جو پاکستان کی صورتحال ہے، آپسی اختلاف کی صورت، پھر دہشت گردوں کی مختلف جو گروپس بنے ہوئے ہیں، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک وقت میں تو اعلان ہو گیا تھا کہ وہ بنوں سے کراس کر چکے ہیں ٹی ٹی پی، اور اس وقت وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جو افغانستان میں اس وقت رولنگ پارٹی ہے، کہ انہوں نے طالبان، تو اور یہ بڑی دہائی تھی، اور پاکستان نے بھی اسی وقت پھر انہوں نے رد فساد نہیں، رد فساد تو بعد میں ہوا نا، پہلے تو انہوں نے جو ہے وہ ضرب الامن، پتہ نہیں کیا تھی جی اس وقت، ضرب الامن جی، تو وہ کر کے، تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان آرمی تقریباً 6 سالوں سے اس لڑائی میں الجھی ہوئی ہے۔ آپ کا 1 منٹ ہمارا رہ گیا ہے، اور ابھی بھی وہ مطلب یہ کہ امن نہیں آیا، اور جو لوگ امن کے خواہاں ہیں وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، اور جو بندوق اٹھائے ہوئے ہیں ان کے ساتھ آپ پیس معاہدے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ تو یہ پالیسیاں جو ڈیول پالیسیز ہیں نا، یہ پالیسیاں اس ملک کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ ابھی 1 منٹ ہمارا، محترم ناظرین سامعین، شوکت صاحب کی باتیں سنی، ہم تو یہی بات کر سکتے ہیں۔ پھر میں آج بات کرتا ہوں کہ ہمارے آزاد کشمیر کے اندر، جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، وہاں پہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی، انصاف کا نہ ملنا، لوگوں کا نامید ہو جانا، بے روزگاری، غربت، مہنگائی، تعلیمی سہولتوں کا فقدان اور صحت کی سہولتوں کا فقدان، یہ ہم پاکستان پہ نہیں مورد الزام سارا ٹھہرا سکتے۔ ہمارے جو کشمیر کے اندر ایڈمنسٹریشن گورنمنٹس ہیں، یہ وہ بھی وہ ساری پاکستان کی ہے نا، ہمارا 4 پاورفل لینڈ آفیسر جو ہے نا وہ پاکستان کے ہیں۔ تو باقی لوگ تو ہمارے ہیں نا، تو چھوڑ دیں اسمبلی، وزارت عظمیٰ چھوڑ دیں۔ دیکھنا یہ بہت آسان ہوتا ہے کہ آپ نوکری چھوڑ دیں، لیکن لوگ نوکری نہیں چھوڑتے نا، کیونکہ ان کے بھی ادھر سے پھر نہیں کچھ ملتا تو پھر چھوڑیں۔ تو وہ ایسی مطلب بات یہ ہوتی ہے نا کہ ہمیں جب تجزیہ کریں نا تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پاور کس کے پاس ہے، پاور کس کے پاس ہے، ایڈمنسٹریشن کس کی ہے نا۔ ہم یہ کہہ کے کہ جی مطلب یہ کہ یہ بھی خراب ہے اور وہ بھی خراب ہے، بات یہ ہے کہ وہ اس میں سہولتکار ہیں، وہ کوئی مطلب یہ ہے کہ کوئی عوام کے حقوق کے کوئی بلند باندھا مجرم ہیں، ان کے برابر ہیں، مجرم ہیں یہ بھی۔ یہ تو مطلب بہت یہ جو بیلنس کرنے کی پالیسی ہوتی ہے نا، یہ پالیسی کبھی سرو نہیں کرتی۔